السلام علیکم خواتین و حضرات، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے گفتگو کی ہے اور جو مارشل لاز پاکستان میں نافذ رہے ہیں، یحییٰ خان، ایوب خان، ضیاء الحق، اس کا تقابل کیا ہے موجودہ دور کے ساتھ، اور جو ان کی سوچ ہے یا ان کے خیالات ہیں وہ انہوں نے بیان کیا ہیں، تو وہ آپ تک گفتگو ساری کی ساری پہنچائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ، ان کی جو پکچر ہے وہ یو اے ای کے صدر کو ریسیو کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہ، جس میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی تک بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے، ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک کیٹیگری ہمارے دوستوں کی ہے، لبرلز جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، وہ بے وقوفی کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کی ذاتی زندگی کا تعلق سیاست سے نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سیاست میں پیچھے ہیں، یا کیونکہ ہمارا فوکس اس طرح کی چھوٹی باتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ آئی ایم اے اسٹانچ ایڈوکیٹ آف این انڈیویجولس پرائیویسی، اور اس کو میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں ہر لحاظ سے کہ کسی کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ پرائیویسی کے بریچ کے مترادف ہے یا یہ چھوٹی بات ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی بحث آج کریں گے، آج کے ویلاگ میں کچھ تھوڑا سا ہم نے کل بات کی تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، اکثر آپ نے میرے ویلاگز میں دیکھا ہوگا کہ بیوروکریسی کے اوپر میں دست شفقت اپنا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو مارجن دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ مارجن یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ بہت بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں پاکستان کی تباہی کے، اور پاکستان میں آج جو صورتحال ہے اس کی بنیادی ایک جو اگر فساد کی جڑ آپ کہنا تو وہ پاکستان کی بیوروکریسی، اور اس کا جو باپ ہے بیوروکریسی کا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، دیٹ از آلسو اے فارم آف بیوروکریسی۔ اور نیچے جو اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ سول بیوروکریسی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، یا فسطائیت کے لیے، یا حکومت کی طوالت کے لیے، یا دیگر پولیٹیکل ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو اس میں آپ کی پولیس بھی آتی ہے، ڈی ایم جی بھی آتی ہے، اور بھی دیگر ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کی جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ 99% وفاقی سیکرٹریز کے پاس دوہری شہریت ہے، اور 22,000 بیوروکریٹس ایسے ہیں جو کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ تو سبحان اللہ، کہنے کو یہ ملک چلا رہے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں۔ اور بین الاقوامی سطح سے جو خبریں ہیں اس میں جسٹن ٹروڈو کی خبر ہے، ٹرمپ کے حوالے سے ایک بہت اہم خبر ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لاء، یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لاء دیکھیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لاء تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا تھا۔ مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ مارشل لاء میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے، تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے، اس لیے اس کی آواز بند کی جاتی ہے۔ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کے حق رکھتی ہے، اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لاء میں یہ تمام فسطائی حربے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے؟ جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کے بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے، اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم سے کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسے فروری 2024 میں کی گئی ہے۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سہارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ
صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا ہے، اب بھی وہی ہوگا۔ واو، القادر کیس بالکل ایک بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں ہے۔ میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جس سے مجھے ایک روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا فلاحی ادارہ ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا اور عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کروائیں گے۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں، ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے۔ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کا وجود ہی فوت ہو چکا ہو، عدالتیں آزاد نہ ہو، دہشت گردی اور جہاں اصل عوامی نمائندگان حکومت کی بجائے جیلوں میں ہو۔ ایسا ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں پایا۔ تو ایز یوزول عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی ٹو دا پوائنٹ ہے، بڑی سٹرونگ ہے، پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن، اور ان کے تمام سیاسی حریفوں کا خیال یہ تھا کہ جیل میں ڈال دیا، اب ٹوٹے گا تو اب ٹوٹے گا، تو ہی سیمس ٹو بی ایون اسٹرانگر دین بیفور، بیکاز he is kind of welcoming the verdict of Al-Qadr Trust case. He seems to be welcoming that کہ لاؤ فیصلہ سناؤ، پھر سے تمہارا منہ کالا ہوگا۔ مطلب کہ یہ کانفیڈنس کہاں سے میاں نواز شریف کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ مطلب کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ نیچے کر کر دوڑ لگانا اور ملک سے بھاگ جانا، اور پھر لندن جا کے بیٹھ جانا، اور پھر وہیں کے ہو جانا، اور وہاں سے بیٹھ کر پھر کبھی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دینا، پھر حالات سازگار کر کے اس کے مطابق ڈیل کر کے پھر پاکستان واپس آ کر سفید کبوتر مینار پاکستان جلسے میں چھوڑنا۔ کدھر وہ ہتھ کنڈے، اور کدھر وہ ڈرامے بازیاں اور فنکاریاں، اور کدھر جیل میں 1.5 سال سے بیٹھنے کے بعد، اور ایک جو بھی وہاں پہ کہتے تھے جی جیل نہیں۔ اب تو رانا ثناء اللہ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا نا کہ جیل تو اس نے کاٹی ہے اور بڑی صحیح کاٹی ہے، تو جو بندہ 1 سال جیل کاٹ لے وہ پھر 5 سال بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے نا، یہی رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ 2 دن نہیں جیل کاٹ سکتا۔ تو اب یہ 1.5 سال بعد بھی his confidence seems to be even more، اور وہ he seems to be even stronger کہ ٹھیک ہے ایک اور فیصلہ لائے، جیسے توشہ خانہ کا لائے تھے، جیسے سائفر کا لائے تھے، آپ کا ہی منہ کالا ہوگا لے کر۔ سو یہ کانفیڈنس بہت تنگ کر ہے، کپلڈ ود دا فیکٹ کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی عمران خان کے حق میں جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، تو حکومت اسٹیبلشمنٹ بہت پریشان ہے، اور وہ ڈیسپریشن ہے جو آپ کو مریم نواز کی تصویر میں نظر آئے گی۔ یہ وہ فرسٹریشن ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹائز سٹرونگ کیسے کیے جائیں جس سے کوئی امریکہ بہادر کو، کوئی ٹرمپ کو، کوئی رچرڈ گرینل کو قابو کیا جائے، کوئی جو ہمارے بیچ میں کامن فرینڈز ہیں وہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے جس کی وجہ سے یہاں پہ وہ کوئی ہاتھ ہولا کرے۔ نہیں تو ادروائز ایک تو عوام خان کو موڈوں پہ اٹھا کے کھڑی ہے، اور دوسرا انہوں نے موڈوں پہ بٹھانا شروع کر دیا ہے، تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو وہ ڈیسپریشن اور فرسٹریشن ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اب اس کے اوپر لوگ دیکھیں، ایک طبقہ آپ کو وہ میں نے کہا نا لبرلز کا، جس نے کہا جی کہ بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ بھی وہ یورپ کے کسی ڈگنیٹری سے مل رہی تھیں اور مصافحہ کر رہی تھی، ہاتھ ملا رہی تھی، اور اس کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے ایکس کے اوپر ایک صاحب نے کہ جی دیکھیں وہ 1950s میں بھی یہ ہو رہا تھا، تو 2024 کے 25 کے پاکستان میں فضول یہ بحث ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ 2 باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویسی کو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں سائڈ پہ، کسی کی ذاتی زندگی میں اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ کسی صورت بھی آپ اپنی نوز پوک ڈاؤن کریں، سرٹنلی ناٹ۔ لیکن میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز should be aware of diplomatic norms۔ جب آپ کسی اہم سیاسی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو آپ اپنی ذاتی زندگی کے طور طریقوں کے مطابق صرف نہیں چلتے ہیں پبلک آئی میں،
آپ نے ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق آپ کیوں مثال کے طور پہ ایک مرد جو چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ کیوں کچھا پہن کے یا بنیان پہن کے نہیں آ جاتا کسی کو ریسیو کرنے کے لیے, یا وہ کیوں کوئی بالکل کیجول ہو کر نہیں آ جاتا؟ وائی ڈو دا پرائم منسٹر اور دا چیف منسٹر ویئر اے شیروانی ایٹ دا ٹائم آف ٹیکنگ دی اوتھ فار دا پرائم منسٹرشپ اور دا چیف منسٹرشپ؟ یا مریم نواز صاحبہ جس طرح ڈریس ہو رہی ہیں ایک خاص طریقے سے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس طرح اپنے آپ کو کیری کرتی تھیں, کیا گریس تھی اس کے اندر, بڑے گریسفلی محترمہ بے نظیر بھٹو پوری امت مسلمہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کے بعد وہ بڑا گریسفلی کرتی تھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ڈپلومیٹک نارمز کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے, ادروائز اپنی ڈریسنگ میں, اپنی گفتگو میں, اپنے رکھ رکھاؤ میں, اٹھنے بیٹھنے میں جو ایک مخصوص طریقے ہوتے ہیں نا, کھانا پینا آپ نے کیسے کھانا ہے, آپ نے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. آئی ریمبر وین وی ور ایٹ لنکنز ان, تو اسٹوڈنٹ بیرسٹرز کے طور پہ بیرسٹرز کو ٹرین کیا جاتا تھا, تو یو ٹاکنگ اباؤٹ اے چیف منسٹر, یو ٹاکنگ اباؤٹ اے پرائم منسٹر ہیئر. تو جہاں پہ باقی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اسی طرح آپ نے جب کسی سے مصافحہ کرنا ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے, اس کے بھی تو کوئی نارمز ہوں گے, اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ شیکنگ ہینڈ از ناٹ اے پرابلم فار می, مطلب کہ ایز اے وومن یو کین شیک ہینڈ ود اے فارن ڈگنیٹری, بٹ کائنڈ آف ہولڈنگ ہز ہینڈ انٹو بوتھ آف یور ہینڈز سیمز آڈ. یہ ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق نہیں لگا. تو میں کوئی مورل پوائنٹ آف ویو سے یا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یا ذاتی پوائنٹ آف ویو سے ابھی تنقید نہیں کر رہا, میں ڈپلومیٹک نارمز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, بیکاز شی ریپریزنٹس دا ہول پروونس آف پنجاب. 10-12 کروڑ پنجاب کے, ان کا ایک کلچر ہے, ان کی ایک تہذیب ہے, وہ ان کو ہیڈ اٹ بین مریم نواز ایز مریم نواز اور اپنے جاتی عمرہ میں یا ادروائز کہیں پہ بھی وہ کسی کو ایسے ریسیو کرتی, میں بات ہی نہ کرتا اس کے بارے میں. بٹ ریسیونگ somebody as the Chief Minister Punjab and being a woman, there are certain diplomatic norms that she has to follow, اور اس میں وہ چیز مجھے odd لگی ہے ایک پنجابی کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے وہ معیوب لگی ہے. تو اس وجہ سے, لیکن اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ مریم نواز کی جو گرومنگ ہے, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز صاحب, ان کے والد میاں شریف صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لبرل ہے بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گرومنگ اس کی نسبت بہت زیادہ لبرل تھی. یا ایون فار دیٹ میٹر آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو اور ان کی جو بہن ہے بختاور بھٹو, انہوں نے اپنا بچپن لنڈن میں گزارا ہے, ان کی گرومنگ اور زیادہ میرے خیال میں لبرل تھی. مریم نواز تو یہیں پہ رہی ہیں اور میرے خیال میں لاہور کالج سے یا کنیڈ کالج سے پڑھی ہیں, اور زیادہ تر, اور شادی بھی ان کی ارلی ایج میں ہو گئی, پھر انہوں نے زیادہ تر وقت ادھر ہی گزارا ہے, باہر نہیں گزارا. تو she very well understands the culture of پنجاب, انہیں وہ طور طریقے تہذیب کا اندازہ ہے. لیکن یہ جو دونوں ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ تھاما ہے, اور وہ جو ایک پروکسیمٹی اور جو ایک وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس سے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں ان کی ڈیسپریشن, فرسٹریشن نظر آتی ہے. یہ فرسٹریشن میاں نواز شریف کے ذہن میں بھی ہے, یہ فرسٹریشن شہباز شریف کے ذہن میں بھی ہے, یہ فرسٹریشن زرداری اور بلاول کے ذہن میں بھی ہے, اور یہ فرسٹریشن مریم کے ذہن میں بھی ہے, جس کی ریفلیکشن آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہے. تو اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں, ذاتی پوائنٹ آف ویو سے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما ہے, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ she really wants to have good international relations with some powerful people at the international level, because عمران خان سنبھالا نہیں جا رہا. عمران خان نہ ملک کے اندر سنبھالا جا رہا ہے, اب نہ بین الاقوامی سطح پر سنبھالا جا رہا ہے. عمران خان کے حق میں بین الاقوامی سطح پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. تو پھر کوئی, اب یو اے کی صدر بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے, تو اگر کسی کے ساتھ ذاتی سطح پر آپ کے تعلقات, جیسے شہباز صاحب جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے, پرسنل لیول پہ ان کی اگر فرینڈشپ ہے, مریم نواز کا ایک اچھا کارڈیل ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, تو ذاتی ظاہری بات ہے کہ آپ پھر 100 قسم کے سٹرنگز پل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, یار ٹرمپ تک کوئی پیغام پہنچائیں, وہ رچرڈ گرینیل پہ ہاتھولا اسے کہے کہ کوئی کرے اس طرح کی. تو وہ ڈیسپریشن اور فرسٹریشن جو ہے اس کے اندر جو پنجاب کے نارمز ہیں اور پنجاب کا جو کلچر ہے اور اس کے جو طور طریقے, ٹریڈیشنز اور روایات ہیں اور جو اقدار ہیں, اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. شی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور ان کے
جو بڑے ہیں سیاست میں بھی اور گھر میں بھی ان کو یہ چیز میرے خیال میں سمجھانی چاہیے. تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات اس کے اوپر کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. جسٹس کل حسن اورنگزیب نے لیا ہے. انہوں نے کہا جی فردر انکوائری کا کیس ہے. میں تو نارملی جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں آپ کو پتہ ہے پورا فیصلہ پڑھ کے آپ کے سامنے اس کی سمری آسان الفاظ میں رکھ دیتا ہوتا ہوں, لیکن اب میرا مطلب کہ یہ ان کیسز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو عجیب, اللہ معاف کرے, انہوں نے مچھلی منڈی بنا کے رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ بہترین الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں بولنے کے لیے, لیکن وہ پارلیمانی نہیں ہوں گے کہ میں یہاں پر بولوں. تو اس لیے ان کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اوقات ہے. میں اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرانا چاہتا. فضول جھوٹے کیس بناتے ہیں, اس میں ضمانت بننا ہونا انیویٹیبل ہے, ناگزیر ہے, تو وہ ہو گئی ہے ضمانت. جسٹس کل حسن اورنگزیب صاحب نے 14 صفحات کا فیصلہ وہ ترتیب دی ہے. اس کے علاوہ کوئکلی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اجلاس 22,000 بیوروکریٹ دوہری شہریت کے حامل ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بے شرمی سے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ کرتی ہے یہ بیوروکریسی, اور یہ اصل جو پاکستان میں روٹ کاز آف دا پرابلم, اس میں ون آف دا پرابلمس, پرائمری روٹ کاز پرابلم جو ہے وہ بیوروکریسی ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا ٹاپ ہے, اس کی ماں ہے. اور یہ نیچے چھوٹے چھوٹے سویلین ادارے, چاہے وہ پنجاب پولیس ہے, اسلام آباد پولیس ہے, وہ ڈی ایم جی ہے, وہ کمشنر ہے, وہ فلانا ہے, وہ ٹمکانا ہے, یہ سارے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ اس کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ پھر ایکٹ کرتے ہیں, اور قانون اور آئین اور میرٹ سے باہر نکل کے ایکٹ کرتے ہیں. تو ان کی حالتیں یہ ہیں کہ 22,000 بیوروکریٹ دوہری شہریت کا حامل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عبد القادر پٹیل کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 99% وفاقی سیکرٹریز آپ کے جو لگے ہوئے ہیں یہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. کھیت کٹا ہے انہوں نے پاکستان کی لیے کام کرنا ہے, آپ مجھے بتائیں. اور وہ اس کا بھی اعتراض یہ ہے پٹیل کا, وہ کہتا ہے دیکھیں جی سیاستدانوں کو دوہری شہریت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, وہ تو کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے, عوام اس کو چنتے ہیں لے کر آتے ہیں. بیوروکریٹ کا تو کوئی اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتی اکاؤنٹیبلٹی. تو اگر بیوروکریٹس کو الاؤڈ ہے دوہری شہریت تو سیاستدانوں کو بھی ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے وہ یہ چیز سامنے لے کر آئے. اینی ویز انٹرنیشنل لیول سے جو 2 اہم خبریں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ جسٹن ٹروڈو نے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. کینیڈا کے پرائم منسٹر اس نے کہا ہے کہ جیسے ہی لبرل پارٹی جو اس کی پولیٹیکل پارٹی ہے نیا سربراہ چن لے گی تو اس کے بعد وہ عہدہ چھوڑ دیں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ 2015 میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, اس کے بعد 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں. 44 ایئرس کے تھے جب پرائم منسٹر بنے تھے, اب 53 ایئرس کے ہیں. لیکن حال ہی میں کینیڈا میں اکنامکلی بہت زیادہ پرابلمز آئے ہیں. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں تو کیونکہ میں امیگریشن کا اور انویسٹر ویزا کا کنسلٹنسی کا کام کر رہا ہوں, تو پاکستان, سعودیہ, یو اے ای, دیگر ملکوں سے تو بہت لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں اس کے لیے. کینیڈا سے میں حیران ہوں کہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں جو کہ کینیڈین نیشنل ہونے کے باوجود امریکہ میں انویسٹر ویزا کے اوپر یا بزنس ویزا کے اوپر آ کر کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ کینیڈا میں مہنگائی بڑی ہوئی ہے, کینیڈا میں جابز کا فقدان ہوا ہے, کیونکہ وہ جو اللیگل امیگرینٹس کینیڈا کی جو پالیسی تھی وہ بہت زیادہ آ کے وہاں پر بس گئے ہیں. اور کینیڈا میں اکثر و بیشتر جو جگہیں ہیں وہ لیویبل نہیں ہیں, کیونکہ وہاں پہ سردی, ٹھنڈ, برف بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ جو جگہ لیویبل ہیں جہاں پہ لوگ جا کے بستے ہیں وہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو گئی ہیں, اور وہاں پہ جو ہے اس لیے پرابلم زیادہ ہیں. تو ٹروڈو صاحب کے اوپر بڑے عرصے سے تنقید ہو رہی تھی, لیکن فائنلی انہوں نے اعلان کر دیا مستعفی ہونے کا. اور امریکی کانگریس نے باوجود اس کے کہ ادھر بھی سنو سٹارم آیا ہوا ہے, واشنگٹن ڈی سی, ورجینیا, میری لینڈ اور تقریباً 6-7 اور ریاستوں میں, مڈ ویسٹ میزوری سے شروع ہو کر اس سائڈ پر آیا ہے, اور ٹریول ایڈوائزری ایشو ہوئی تھی کہ ٹریول نہ کریں, سڑکیں جو ہیں وہ بڑی سلپری ہیں. ڈی سی کے میئر نے ایک پریس کانفرنس کی, تیاریاں پوری تھیں, برف صاف کرنے والی سڑک سے گاڑیاں کھڑی تھیں, تیار تھی. تو ابھی کوئی 9-10 انچ برف پڑ چکی ہے باہر جب میں آپ سے مخاطب ہوں, لیکن اس کے باوجود امریکی کانگریس نے کام جاری رکھا. حالانکہ اسکول بند ہو گئے, لوگوں نے جا کے پہلے دیگر وہ مختلف سٹور سے جا کے کھانے پینے کی اشیاء سٹور کر لی ہیں لا کے, وہ خالی ہو گئے سٹورز وہاں پہ, یعنی کہ بریڈ اور دودھ ختم ہو گیا وہاں پہ. تو لیکن اس کے باوجود امریکی کانگریس نے اپنا کام جاری رکھا, اور امریکی کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر کامیابی کی باضابطہ توثیق کر دی ہے. اور یہ باوجود اس کے کہ ایک امریکی جج نے کاروباری معاملات میں جعل سازی پر فرد جرم برقرار رکھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ, اور 10 جنوری کو سزا سنانے کا
حکم دیا ہوا ہے یا تاریخ مقرر کی ہوئی ہے. تو اگر وہ 10 جنوری کو سزا سنا بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود nothing is stopping Donald Trump from taking the oath of presidency of the United States of America, because today the American Congress has approved کہ جی وہ اوتھ اٹھائیں گے. اور اگر 10 جنوری کو ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو اس کے باوجود ہی ول بیکم دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ جو مجرم قرار دیے جانے کے باوجود اوتھ اٹھائیں گے, کیونکہ عوام کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو میجورٹی سپورٹ کرتی ہے امریکہ میں, ان کی نظر میں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے متعلقہ کیسز ہیں اور ان کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم اس طرح کے کیسز کو, اس طرح کے احتساب کو نہیں مانتے ہیں. اور یہ آپ سوچیں کہ پاکستان کا اس سے اگر آپ موازنہ کریں تو پاکستان میں یہ سوچ بہت زیادہ, کئی زیادہ ہے اس سے جو کہ امریکہ میں پائی جاتی ہے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.